ویلکم بیک ناظرین. گیانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے ذرا اس میں یہ بتائیے گا, خاص طور پہ میں یہ انٹرو میں بھی بتا رہا تھا افغان باشندوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے, جو بھی ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, خاص طور پہ ہم افغانستان کی بات کریں تو بڑی میرے خیال میں ایک اٹ موسٹ سگنیفیکینس ہوتی ہے ٹیریٹوریل حوالے سے, ٹھیک ہے. بہت ساری ہمیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے ان کا ہمیں ساتھ چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں جس طریقے سے گورنمنٹ نے سلسلہ لے کے چلا ہے, اور آج تقریباً میں اس میں ریسرچ کی ہے میں نے, جو تقریباً 40,000 سے زائد افغان باشندوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ جو پالیسی میکنگ گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے, کیا وہ کارآمد ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں عمر بھائی, یہ جو افغان پالیسی تھی نا جی, یہ بڑی دیر سے یہ مطالبہ چلا آ رہا تھا عوام کا بھی اور دوسرے سیاسی حلقوں سے بھی, کہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے یا جتنے نقصانات ہو رہے ہیں, اس کی براہ راست جو ذمہ دار ہے وہ یہ افغان قوم ہے. جو افغانی ہم میں پھر رہے ہیں, وہ اپنا چھلیاں بھونے کے چکر میں, پالش کے چکر میں یا دوسرے انداز میں, تو زیادہ تر منشیات اور یہ جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں یا جو چیزیں یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کو واپس بھیج دینا چاہیے. اب افغانستان اسٹیبلش ہو چکا ہے, وہاں کی پالیسی, وہاں کی گورنمنٹ اچھی ہو چکی ہے, پالیسی اچھی ہو چکی ہے, ان کی کرنسی اچھی ہو چکی ہے. تو اب ہم اس میزبانی سے ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے, ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو افغانستان چونکہ حالات اچھے ہو گئے ہیں, افغان جو مہاجرین ہیں اب ان کو واپس بھیج دینا جو ہے نا وہ حکومت کا احسن اقدام ہے, اور اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اس کی دو اور وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ افغانستان جو ہے, اگر افغانی جو ہیں وہ اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں, ہمارے پاکستان کا پر جو اتنا بڑا خرچ ہوتا تھا نا, وہ پاکستانی قوم ہی میں استعمال ہوگا, اور وہ جو چیزیں ہیں وہ پاکستانی قوم پہ استعمال ہوگی, تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بہتر ہو جائے گی, پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے, یا لوگوں میں جو اپنا مزدوری کے معاملات ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ اچھی ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیٹ کرنے والا معاملہ تھا وہ کم از کم یہ ختم ہو جائے گا, چاہے وہ انڈیا اس میں ملوث تھی, انڈیا کی راہ ملوث تھی یا افغانستان ملوث تھا, یہ جو الزام تھا کم از کم وہ تو ختم ہو جائے گا نا. اور افغانی جو ہیں وہ اپنے ملک میں جا کر اپنی زندگی کو خود وہ مینڈیٹ کریں گے, یا اس کو خود چلائیں گے, یا اس کو خود ارینج کریں گے. اور ہماری جو پالیسی ساز اپنا قوتیں ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ کم از کم جو بھی ہم اپنا فیصلہ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. افغان جو مہاجرین ہیں جو ہم پہ اتنا بوجھ تھا وہ کم وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو گورنمنٹ ہے, جو طالبان ہیں, وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ہم پہ چھوڑے جائیں. کیوں پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی کہ افغانستان جو ہے جو افغانی ہیں وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا باعث ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو جو افغانستان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے مہاجرین کو واپس کر دیں, ہم ان کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں, وہ ہمیں واپس کر دیں, اور اگر آپ کا ملک اس طرح اچھا ہو سکتا ہے تو آپ کر لیں. تو اس طرح یہ ہم نے ان کو واپس کر کے ان کو ایک سبق دیا ہے, ان کو درس دیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سنبھالیں. اب ہمارے ملک میں یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے باری صاحب, اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بانی پی ٹی آئی تو اس میں کوئی ڈفرینٹ موقف رکھتے تھے, اور خاص طور پہ اگر ہم کے پی کے آپریشن کے حوالے سے بھی بات کریں وہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھوڑا موقف تھا کہ مذاکرات سے معاملے حل ہونے چاہیے. یہاں پہ بھی افغانستان سے مذاکرات کر کے معاملات حل ہو سکتے تھے, یا جس طریقے سے باشندوں کو یا افغان ریفیوجیز کو جس طریقے سے واپس بھیجا گیا ہے, کیا ایک مثبت اور کارآمد ڈپلومیسی افغانستان کے ساتھ ہماری ہو پائے گی؟ دیکھیں جی, میں تو تھوڑی بات کروں گا, یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو جیسے یہ بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اس پہ ٹھیک بھی ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے ایک انتقامی سیاست ہو رہی ہے. اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ انتقامی سیاست, جس بندے کے ساتھ نام خان آتا ہے وہ ان کو بندہ برا لگتا ہے, پنجاب میں خاص کر. تو دیکھیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی ٹائم ہونا چاہیے تھا, کوئی ٹائم فریم کے مطابق چلنا چاہیے تھا نظام. آپ یہ کہہ رہے ہیں پٹھانوں کے ساتھ یہاں پہ بھی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ انتقامی کارروائی ہوتی ہے پنجاب میں, صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے. کوئی کسی کا, میری بات سنیں, میرا جو حلقہ ہے NA-117 شدارہ کا حلقہ ہے, اس میں جس بندے کے ساتھ خان آ جاتا ہے نا, اس کا ID کارڈ بڑا مشکل سے بنتا ہے, بڑی مشکل سے ہم تصدیقیں کرواتے رہتے ہیں. خیر چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ خان ہے ان کو اس سے خدا آواز سے بہر ہے.
کہ یہ بندے کے ساتھ کھانا آ گیا ہے تو یہ انتقامی سیاست کا حصہ بن گیا. تو یہ دوسرا جو آپ ان کو بھیج رہے ہیں واپس, تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے, چلتا رہتا ہے. کبھی کوئی ہر بندے کے اپنے پالیسی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کبھی سلسلہ شروع ہوا تھا. تو خیر اب آپ نے کچھ باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, وہ میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, یہ جو آپ پوچھ رہے تھے صحت کارڈ کے اپنا صحت کے حوالے سے, یہ تو اتنی نااہل اور نکمی ہے پنجاب حکومت, خاص کر جو 47 والی باجی ہم پہ مسلط ہیں, سبدی ماں, انہوں نے انتقامی سیاست میں یا سمجھ لیں بغدے عمران خان صاحب میں صحت کارڈ ہی بند کر دیا ہے, جس کو ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے ہر بندے کو سہولت دی تھی. آپ کے ID کارڈ پہ 10 لاکھ تک علاج فری تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری یہ جو ڈالروں کی باتیں کر رہے تھے بھائی گل صاحب, بھائی آپ کو عوام آپ سے بار بار یہ پوچھتی ہے کہ ہماری روٹی کا کیا بننا, سیلاب زدگان کے لیے آپ نے کیا سوچا, یہ بھی چھوڑ دیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ کہ ابھی جو موجودہ شہریہ, آپ کو بھی مبارک ہو, مجھے بھی, ان کو بھی, کہ ہم 3,18,000 کے اس ٹائم موجودہ مقروض ہیں. اسی جو امریکہ بادل سے آپ مل کے ہیں انہی کے مقروض ہیں, ہم ورلڈ بینک کے مقروض ہیں. اور 10 سال پیچھے چلے جائیں تو 90,000 کے مقروض تھے. تو آپ نے بہت ترقی کر لیا, خدا را کہ اس ملک کا سوچیں, بس کر دے دورے پہ دورہ. مقروض تو پی ٹی اے کے دور میں بھی تھے سر. بھائی بات سنیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے موقع دینا ہے. وہاں پہ کرونا آیا تھا, آپ دیکھیں نا, 2 سال کرونا آیا تھا. یہی تو حکومتیں کرتی ہیں, ہمارے کپتان نے کوئی نہ کوئی چیز آپ ڈیفینڈ کے لیے لے دیتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آپ سن لیں, کپتان عمران خان صاحب نے اس ٹائم آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. یہ پورے ورلڈ کو پتا ہے. بہت بندہ تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس ٹائم موجودہ وزیر اعظم جو تھے, انہوں نے پورے ملک کو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. کرونا میں انہوں نے چلنے دیا تھا, اور یہ آپ کی معیشت کو انہوں نے اللہ کے فضل سے اس ولی اللہ نے سنبھالا تھا. اور آج جو حالات مختلف ہوتے. دوسرا انہوں نے کافی کام کیے ہیں, میں گنتا جاؤں گا تو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. بہت کام کیے ہیں. یہی تو میں سر کہنا چاہ رہا ہوں, عوام کی تو کوئی سنتا نہیں ہے. سب سے بڑی بات سنیں نا, وہ ان کے ٹائم پہ ڈینگی آ گیا تھا. اس کے بعد ہم بات کریں موجودہ حکومت کی بات کریں تو کہیں سیلاب آ گیا, ٹھیک ہے, جنگ آ گئی. اور سر آپ کہتے ہیں کہ کووڈ آ گیا, پھر عوام کدھر جائے بیچاری سر. لگاری صاحب میری بات حکومتیں اگر ایسے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, میں میری بات سنیں نا, اور سر بات سن لیں, میں قدرتی آفات پہ بحث نہیں کر رہا, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. پر آپ نے کچھ کام تو کرنا ہوتا ہے نا, آپ نے ڈیلیور تو کرنا ہوتا ہے نا یار. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ ڈیلیور ہوا, سیلاب زدگان کو کچھ ملا, مجھے بتائیں. ابھی تو یہ چیز قبل از کیا یار, قبل از وقت کیا ہو گیا؟ ابھی آپ کو 1.5 ماہ ہو گیا, آپ نے کسی کو بات سنیں, گورنمنٹ نے کر دی ہے, آپ کے میڈیا نے اس پہ جواب دے گی. اب سن لینا, گل صاحب سے جواب لینا, مجھے پتا انہوں نے آئے بائیں شائیں کرنا ہے, ڈالروں کی بات شروع کر دیں گے پھر دوبارہ. آپ بھی سن لیں. آپ دیکھیں بنیر میں جب سیلاب آیا, وہاں پہ 300-400 لوگوں کا نقصان ہو گیا, وہ قدرتی آفات تھی. تو آپ کے میڈیا نے پورا KP کو اٹھا لیا تھا سر پہ کہ وہاں پہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بھائی پورے پنجاب میں کتنی موتیں ہوئی, کتنا نقصان لوگوں کا, اربوں میں نقصان ہوا. کسی نے کچھ کہا, کوئی بولا آج تک؟ میری بات سنیں, وہ بھی میرا ملک ہے, یہ بھی میرا ملک ہے. پر میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ مساوی حقوق ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ KP PTI کے پاس ہے اور سندھ PP کے پاس ہے اور نون لیگ کے پاس پنجاب ہے. بھائی سارے لوگ پاکستانی ہیں, آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہم نے یہاں پہ گئے تو یہ ہوا, چائنا میں گئے تو ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا. لوگوں کو اس ایگریمنٹ, آپ کے معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا معاہدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو آپ سے وہ اپنا روٹی مانگ رہے ہیں, آپ سے وہ اپنی بجلی سستی مانگ رہے ہیں, آپ سے وہ چینی سستی مانگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کل مل ملا کے نا, یہ میرا ویسے یہ جو موجودہ حکومت ہے, جو موجودہ سیٹ اپ ہے, میں کہتا ہوں کہ ان سے حکومت, یہ وحید گل صاحب بھی اقرار کر رہے تھے خود ہی, ابھی انہوں نے کہا کھدائی کی بات کر رہے تھے. اور میرے بھائی کھدائی تو پورا لاہور آپ نے کھود دیا ہے. تعمیر کس نے کرنی ہے؟ تعمیر PTI نے کرنی ہے. آگے تعمیر بھی کرو نا کسی جگہ پہ کو, آپ مجھے بتاؤ, دکھاؤ کہیں پہ آ کے کہ یہ ہم نے یہ گلی, یہ سڑک تعمیر کر دی ہے. دوسرا, آپ سے جب حکومت نہیں چل رہی تو کیوں حکومت لیتے ہو؟ آپ سے حکومت نہیں چل رہی. جو سیٹ اپ ہے نا, اس کو میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے باعزت طریقے سے استعفے دیں اور دوبارہ الیکشن کروائیں, الیکشنوں کی طرف دوبارہ آ جائیں. ان سے نہیں سنبھالنا یہ سارا سیٹ اپ. گل صاحب کا رابطہ منقطع ہو چکے, ہمارے ساتھ کوشش کری میری ٹیم پھر رابطہ کرنے کی, ان سے تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا. لیکن گیانی صاحب, اس میں مجھے آپ ہی بتائیں تھوڑا سا, سیلاب کے حوالے سے باری صاحب نے فرمایا. اچھا, جب ہم کارکردگی کی بات کریں کسی بھی حکومت سے, تو ان کے نمائندے اکثر یہ کہتے ہیں ہمارے ٹاک شوز کے اندر کہ ہاں ہمارے وقت میں تو یہ ہو گیا تھا, ہمارے وقت میں یہ ہو گیا تھا.
اگر ہم نون لیگ سے بات کریں تو ہاں جی نواز شریف صاحب کو ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا گیا. اگر ہم باری صاحب سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کووڈ آ گیا تھا. سر اصل مسئلہ کیا ہے اور موجودہ سیلابی صورتحال کے اندر جیسے باری صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ کے کیا اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں عمر بھائی, یہ جو گورنمنٹ ہے نا بظاہر اچھا کام کر رہی ہے جی, سیلاب زدگان کے لیے کافی کیلکولیشن بھی ہو رہی ہے جی, اور ان کی تخمینے کا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اعداد و شمار دیکھ رہا تھا جی, کہ اس وقت جو اعداد و شمار آئے ہیں آئی تھنک میں بتانا چاہتا ہوں, جی, جی, ایک سیکنڈ, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کافی حد تک اس کی چیزیں جو ہے نا وہ مینیج کی ہیں. وہ مجھ سے نظر آ رہا تھا یہاں پہ, کیا بات کر رہے ہیں یار, خدا کا خوف کریں. کیلکولیشن جو میں شدرے میں رہتا ہوں, اچھا, آپ ایک بندے کو آٹے کا توڑا تک نہیں ملا یار, آٹے کا تھیلا نہیں ملا, تو آپ کہہ رہے ہیں باری صاحب ایسا نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو یار, دیکھیں باری صاحب ایسا نہیں ہے. میں شدرے کا رہنے والا ہوں, وہاں پہ سلاب آیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ ویسے جو اعداد و شمار آپ کے فون میں آپ کو مل نہیں رہی, میری بات سنیں یعنی صاحب, جی جی, جو اعداد و شمار آپ کو آپ کے فون میں مل نہیں رہی وہ کہاں پہ آپ کی؟ سر وہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں باری صاحب, چلو ایسٹیمیٹ دے دو. باری صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا یہ جو بازار ایسٹیمیٹ دے دینا, کوئی کہاں پہ دیے جو سہولت ہے نا ایسی, وہ راتوں رات نہیں دی جا سکتی, اس کے لیے کیلکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. 1.5 ماہ ہو گیا, بات سنیں آپ, اللہ کا خوف کریں, بات سنیں جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات سن لیں نا میری, بات سن لیں, بات سن لیں میری بات سنیں. باری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, 1.5 سال بچہ, وہ 1.5 ماہ ہو گیا, اب سن لیں, اب سن لیں, جواب تو لے لیں نا, ان کا جواب تو لے لیں, یعنی سب کا جواب تو لے لیں. باری صاحب ایسا ہے, ابھی تک نا آپ گورنمنٹ پہ جو بھی اعتراضات کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کیلکولیشن کرنے دیں, پورا اعداد و شمار اکٹھے کرنے دیں کہ کس علاقے میں کتنا نقصان ہوا, کس علاقے میں مال کا, مکانات کا, فصلوں کا کتنا نقصان ہوا, اور اس کو کیلکولیشن کے حساب سے کیسے فل کرنا ہے, امداد لوگوں کو کیسے پہنچائی جانی چاہیے. اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک اور کام بھی کر دیا ہے کہ مختلف علاقوں کے جو نمبردار ہیں ان کو نامنیٹ کر دیا ہے کہ وہ جو ہے نمبردار جو ہیں مختلف علاقوں کے ہر گاؤں کے نقصان کے ازالے کے حوالے سے وہ گورنمنٹ کو آگاہ کریں گے. اور یعنی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں باری سے میری بات کمپلیٹ پلیز. ہاں جی جی, دیکھیں نا, اب یہ کیلکولیشن کے لیے کچھ ٹائم تو لگے گا نا. جی لگے گا, ٹھیک ہے, ابھی کچھ ٹائم دیکھیں, وہ ٹائم لگ رہا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کو کام کچھ کرنے دیں اور رزلٹ کے بعد, نتائج کے بعد پھر اس پہ بات کریں. ارے سر میری ایک گزارش ہے میری, آپ کو پتہ ہے جب سی ایم صاحبہ یا کوئی منسٹر یا کوئی ہائی پروفائل بندہ کسی گورنمنٹ ٹور پہ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کیسے اسٹک ہو جاتی ہے. آپ کے وہاں پہ متعلقہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او, آر پی او تک وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں, سارا کام رک جاتا ہے. میری ویسے ایک سجیشن ہے گورنمنٹ کو, خدا را اگر آپ پالیسی میکنگ کرنی ہے, آپ نے اگر اسیسمنٹ کرنی ہے, تو آپ اپنے ایوانوں میں اپنے کمروں میں بیٹھ کے مانیٹرنگ سیشنز بنائیں اور مانیٹر کر کے وہ اس کو تخمینہ لگائیں. باری صاحب میری بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ کے پی کے اندر اگر مجموعی اموات دیکھی جائے تو کے پی کے اندر سب سے زیادہ اموات ہوئی, یہ قدرتی آفت جو بھی ہوئی. مجھے تو یہ بتا دیں, پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کے پی کے نے اب تک کیا کیا, گورنمنٹ نے آپ کی. دوسرا, کل جو آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو ایک اچھا جلسہ, اچھا جو ہے وہ پاور شو دیکھنے کو ملے گا, اس سے کیا آپ کی جو قیادت ہے وہاں پہ کیا اعلانات کرنے والی ہے ایٹ دی اینڈ پروگرام, کیونکہ ختم ہونے کو ہے. ایٹ دی اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ایکس پہ پوسٹ کی ہے, رپلائی کیا بانی پی ٹی آئی کے پوسٹ کو, کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہاں جی میرے پاس ڈیل آئی ہے, میں نے ٹھکرا دی ہے, میں ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا کہ یار مجھے ایک بندہ ہی بتا دیں کوئی ایسا جو آپ کے پاس ڈیل لے کے آئے ہو, آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کے الفاظات ہیں جن کی میں جو آپ کو انٹرپریٹیشن کر کے بتا رہا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو انگلش میں پڑھ کے سنیں, میری بات سنیں. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اب ان کے بندے ہیں, ان کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, کتنے لوگوں کتنی آفریں ہوئی کہ گوہر کو پرائم منسٹر بنا دو, جو ہمارے چیئرمین تھے, پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب کو پرائم منسٹر بنا دو, پنجاب کو نہیں چھیڑنا, یہ کتنی آفریں آ چکی ہیں. اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کی بات نہیں کرتے. اب ایک مریض سن لیں, مجھے اپنے حلقے کا بہت درد ہے, میں عوامی نمائندہ ہوں. اتفاق سے جدھر سیلاب آیا نا وہ میرا حلقہ ہے. کے پی کیسے سٹارٹ ہونا, اپنے جواب سے بھی کرتا ہوں بھائی, ادھر بھی آؤں گا میں. اچھا, وہ میرا حلقہ ہے NA 117 شاہدرے کا حلقہ ہے. وہاں پہ کیمپوں میں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, 1.5 ماہ ہو گیا. آپ کو اسیسمنٹ لانت ڈالو ایسی اسیسمنٹ پہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم خود سے جاتے ہیں
اپنی طرف سے اپنی سر مدد آپ کے تحت آپ کی وہ بات مان لی ہے، میں تو سن لیں، خود کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو suggest یہ کر جو رہا ہوں۔ آپ نے اب ابھی اپنا آپ بتا کو دیں لگا KPK 1.5 سال کا۔ چاہیے، اچھا کے پی میں جو ہوا وہ بڑا اچھا ہوا، بڑی اچھی مینجمنٹ ہوئی۔ کیا بڑی اچھی دیکھیں وہ ہوئی؟ پہلے انتظام ٹھیک نہیں تھا، ہم مانتے ہیں یہ وہاں پہ انتظام نظام ہونے نہیں چاہیے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، نہیں وہاں پہ تھا۔ نظام ٹھیک نہیں تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ اب بالکل ٹھیک جا رہا ہے وہاں پہ۔ اب بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ سنیں ذرا، اچھا پنجاب سے میں اپنی بات کروں یا لاہور کی بات کروں تو یہاں سے کروڑوں کا سامان وہاں پہ پہنچا ہے، کہیں گے تو میں آپ کو رسیدیں بھی لا کے دیتا ہوں، کہہ دیں تو میں کل آپ کو نہیں، رسیدیں میں لا دیتا رسیدیں ہوں۔ کیا کروں گا سر، تو وہ میرے ریلیونٹ بھائی لوگوں میری تک بات اگر پہنچا ہے سنیں، تو میں پھر کے اچھی پی بات میں ہے۔ یہ سامان بھیجا اپنی مدد آپ کے تحت، اللہ آپ کی نے رضا یہاں کے سے لیے۔ بھیجا، ہاں، گورنمنٹ KPK نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے بھی بڑا کچھ کیا، وہاں پہ بڑے کام ہوئے۔ اچھا۔ اب دوسری بات پہ آ جائیں، یہ جو آپ نے ہمیں آنی جانی دکھانی ہے نا، یہ چھوڑ دیں، خدا را کام کریں، آپ لوگوں کو دیکھیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ٹھیک ہے، ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے کے جلسے کے حوالے سے ذرا مجھے بتاتے کل جلسہ انشاءاللہ طریق ساز ہوگا، کیا کوئی اہم عظیم الشان اعلانات ہوگا، توقع بڑے ہے؟ اس کا ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے نام رکھا ہے جی حقیقی آزادی، ٹھیک ہے جی۔ حقیقی آزادی میں کیا ہے؟ خود مختار پاکستان ہونا چاہیے، رول آف لا کی، آپ کہتے ہیں نا ترقی پاکستان کیسے کرے گا، رول آف لا کی ریٹ قائم کر دو، پاکستان خود ترقی کا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ یعنی صاحب ایک لائنر جواب چاہیے مجھے صرف، مجھے یہ بتائیں KPK کے اندر جو جس طریقے سے قدرتی آفات آئیں اور یہ دیکھا گیا کہ جس طریقے سے کہ KPK حکومت جو ہے وہ عوام کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں کچھ حد تک ناکام ہوئی ہے، باری صاحب بھی خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پہلے انتظامات ٹھیک نہیں تھے، کیا جلسے کے اندر کل وہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ عوام کم آئے گی؟ عمر بھائی یہ جو جلسہ ہے نا جو ہو رہا ہے، جی یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ PTI کا اس وقت بہت بڑا امتحان ہے، وہ اس لیے کہ KPK میں بلا شبہ جو معاملات تھے آفت کے متعلق، سیلاب کے متعلق یا زلزلے کے متعلق، تو وہ اتنے تسلی بخش نہیں تھے، اور KPK عوام نے یہ اظہار کیا تھا کہ ہمیں جس طرح مدد کی جانی چاہیے تھی ویسا نہیں ہو سکا۔ اب اس حوالے سے اب یہ الیکشن کل کا جلسہ کامیاب ہونے کا امکان ہے کہ نہیں؟ کل کا جو اپنا جلسہ ہے اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو گویا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ عوام میں کسی حد تک بدلی پائی جاتی ہے۔ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ، ہے، آپ کا کامیاب پوائنٹ آ ہوگا۔ گیا۔ باری صاحب آپ کا بہت بالکل شکریہ، پروگرام میں کامیاب ٹائم ہوگا دیا۔ جناب یانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جو گل صاحب ہمارے وحید گل صاحب، رابطہ ان سے منقطع ہو گیا تھا، ان سے بہت سارے سوالات تو میں نے کرنے تھے لیکن وہ میرے خیال میں ہمیں جوائن کر نہیں سکے، پتہ ہے کیا وجوہات ہے میں جاننے کی ضرور کوشش کروں گا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنے میزبان عمر شریف ڈگاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔